ایاز صاحب، ہر جماعت کی خواہش ہے کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کرے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ مضبوط حکومت ہی مسائل کا حل ممکن بنا سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات میں کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن ہے؟ یہ پتہ نہیں کون سی جماعتوں کی آپ بات کر رہی ہیں۔ JUIF کے جو سرکردہ رہنما ہیں اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنے حلقے میں جا کر کیمپیننگ نہیں کر سکتا، حالات ایسے ہیں۔ اب یہ سرکردہ آدمی تھے PDM کے، کر کے وہ سامنے کر کے سارا کچھ انہوں نے اس سارے ناٹک میں ان کا بہت کلیدی رول تھا۔ پیپلز پارٹی رونا رو رہی ہے کہ ایک جماعت کو لاڈلا بنایا ہوا ہے اور ساری آسانیاں اس کے لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ جو مبینہ لاڈلے ہیں ان کو اور فکریں لاحق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لاڈلے تو ہیں لیکن یہ تاثر عوام میں نہ جائے۔ اور جو ہمارے انقلابی رہنما ہیں براستہ لندن، انہوں نے کل ہی، میں پرانی بات نہیں کر رہا، اپنی جماعت کی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ یہ تاثر کیسے زائل کیا جائے کہ ہم لاڈلے ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ عجیب بھی، اگر ان کا عوام میں جانے سے پہلے ان سرکردہ جماعتوں کا یہ عالم ہے، اور میں سرکشوں کا تو بات ہی نہیں کر رہا، نہ سرکشوں کا کوئی بات کرنی چاہیے، تو یہ جو ہیں ساری پسندیدہ جماعتیں، ان کی یہ حالت ہے، تو آپ پوچھ رہی ہیں کہ یہ کچھ کر بھی پائیں گے؟ پہلے کچھ اپنا یہ تو جو گلے گشارے ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں یہ تو دور ہوں، پھر وہاں سے جائیں، پھر حکومت۔ یہ 2/3 اکثریت کی خواب تو ہر ایک کو راتوں میں آتی ہے، سب کو آتی ہے، چلے 2/3 آپ کو مل بھی گئی، لیکن وہ جو آپ کلپ پہلے دکھا رہے تھے اور آپ نے ذکر بھی کیا جو MQM کے پاس گئے تھے، پہلا اس جو آج کی لاڈلا عرف مطلب لاڈلا اور تابعدار جماعت ہے نون لیگ، اس کا پہلا اتحاد MQM کے ساتھ 1990 میں ہوا تھا، اور جب میاں نواز شریف اس ملک کے پہلی بار وزیر اعظم ہوئے تھے، اور کراچی کی اصل قتل و غارت تب شروع ہوئی تھی، اور وہ 1995 تک جب پیپلز پارٹی نے نصیر اللہ بابر کے تحت ایک آپریشن کیا تھا، تب جا کے کچھ وہاں سے ان کا اس قتل و غارت کا زور جو ہے ختم ہوا تھا۔ اور آپ کو وہ میجر کلیم کا قصہ بھی یاد ہوگا، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ تو اب کے جو اتحاد ہے، ہاں صورتحال بدلی ہے، اب تو ہم MQM کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے آپ اگر کوئی ہاسٹائل ریمارک پاس کرتے تھے تو MQM کا آپ نام نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے صاحب، اگر کوئی مخلوط حکومت بنتی ہے تو ملکی مسائل حل کرنے کی اہلیت ہوگی اس حکومت میں؟ یار یہ دیکھیں مریم، بات کی باتیں ہیں۔ فی الحال آپ شکر کریں کہ میدان آپ کے لیے صاف ہو رہا ہے۔ ایک جماعت تو باہر ہے، اس کی بات ہی نہیں کرتے، یہ تب بھی جو یہ چودھری بنے ہوئے ہیں پنجاب کے، اس وجہ سے، اپنی وجہ سے تو نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا گوگل میپ نکال لیں، نون کی قیادت بیٹھ جائے، پنجاب کے کسی قصبہ اور شہر میں 2 فرلانگ کا ٹکڑا ڈھونڈ لیں جہاں پہ وہ بغیر سیکیورٹی گارڈز کے پیدل چل سکیں، تو آپ مجھے کہیں، وہ تو کر نہیں سکتے۔ الیکشن ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ آپ ماحول کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ پنگے لے رہے ہیں کراچی میں، پیپلز پارٹی اور آپ مل کے، اور آپ کی جو حکومت جس کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا، اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا رول تھا، وہ ماحول تو آپ قائم رکھیں، لیکن نہیں، عادت سے مجبور ہے، پروگرامنگ سے مجبور ہے، جہاں کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ کراچی میں ان کا نہ 3 ہے نہ 13 ہے، سندھ میں ان کا کوئی نہیں ہے، سندھ کے ان کے 3-4 آدمی ہیں، نیال ہاشمی ہے، فلانا ہے، اور ان کی گفتگو سنیں۔ اس گناہگار نے تو کئی بار سنی ہے جب میں اس جماعت کے ساتھ وابستہ، توبہ توبہ توبہ، خوش آمد نام جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے ان اشخاص، ان حضرات کی گفتگو کے سامنے، اور ان کا کوئی نہیں۔ تو آپ خامخواہ کا یہ جو آپ MQM کے ساتھ اس وقت آپ کر رہے ہیں، مطلب آپ پیپلز پارٹی کو چڑھا رہے ہیں، اسی کی بیکلیش میں، اسی کی ریاکشن میں بلاول بھٹو یہ بات کر رہا ہے۔ آپ کا بڑا کام پنجاب میں تو ہو گیا،
One party for all practical purposes is out of the election race. وجوہات جو بھی ہوں اس میں جانے کی تفصیل نہیں ہے. وہ ماحول تو آپ باقی جو آپ کی کولیشن بنی ہوئی تھی, مولانا تھے, پیپلز پارٹی تھی, آصف زرداری, ان کے ساتھ ٹھیک, لیکن نہیں, ہم نے تیر جو اڑتا ہوا جانا ہے اس کو ضرور پکڑنا ہے. پنگے کی کوئی پاسبلٹی ہو ہم نے ضرور کرنی ہے. پہلے وہاں پہ وہ آئے یہ ایم کیو ایم والے لاہور میں, وہاں پہ جو سابقہ وزیر اعظم ہے جنہوں نے گل کھلائے 16 ماہ میں, اور 16 ماہ میں آپ نے کیا کیا, ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا. اب یہ جا رہے ہیں ایاز صادق, سعد رفیق. لاہور میں ان کو اگر مقابلہ ہو, ان کو کینڈیڈیٹ نہ ملیں جو صحیح طرح کھڑے ہو سکیں. آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. آپ کے توشہ خانہ کے سارے جو وہ تحائف ہیں وہ جج آنریبل محمد بشیر کے آرڈر پہ آپ کو واپس مل گئے ہیں. کوئی آپ سے مرسیڈیز گاڑیوں کے بارے میں جو آپ نے توشہ خانہ سے نہیں, کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کو آسانیاں ہماری مبارک آپ کے لیے, پر آپ ماحول کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ خواہ کی جو آپ نے سیاست یہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ کر رہے ہیں, باپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنا کانسنٹریٹ کریں. جو آپ کو حصہ پنجاب میں مل رہا ہے, خیرات میں مل رہا ہے, اس کا آپ غنیمت سمجھیں, اسی پہ اکتفا کریں اور زیادہ پنگوں سے پرہیز کریں. اور آپ کے اپنے فائدے میں ہے کہ ماحول کو قائم رکھیں, اچھا ماحول رکھیں, اور خواہ کی یہ جو کنفرنٹیشن اور ٹینشن جس کے آپ بادشاہ ہیں, جب بھی آپ اقتدار میں آئے, بیگم نصرت بھٹو سے لے کے بے نظیر تک جب بھی آئے, جب تک آپ نے ماحول خراب نہیں کیا, جب تک آپ نے سیاست میں پتہ نہیں وہ غلاظت نہیں لائے جس کا کوئی مثال تاریخ میں نہیں بنتا, آپ کو چین نہیں کبھی ملتا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں گزشتہ حکومت میں آپ جن کے اتحادی تھے ان کے خلاف ہی الائنس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس مذمت اور مطالبات پر ختم ہو گیا. مذمتوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مطالبات پر ختم ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ اس اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مشترکہ اقدامات پر اتفاق نہ ہو سکا. جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کی بات کی گئی. ایاز صاحب, کیوں کوئی مؤثر اقدامات سامنے نہیں آئے؟ کل سے جب وہ مناظر سامنے آنے لگے جو لندن میں مظاہرہ ہوا تھا, اس کے بارے میں ایسٹیمیٹ یہی تھے کہ کوئی تقریباً 3 لاکھ کا مجمع وسطی سینٹرل لندن میں جو ہے اس نے فلسطینیوں کے حق میں وہ ریلی نکالی گئی. کلمہ گو ہم, اللہ کا نام لینے والے ہم, اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو کہنے والے ہم, حق اور سچ کی بات وہ کر رہے ہیں جہاں پہ اکثریت عیسائیوں کی ہے, اور وہاں پہ اتنی آبادی ہے جو کسی مذہب میں بلیو بھی نہیں کرتی. اور عیسائی وہ جن کے ساتھ, اب کیا میں جڑا مالا کا ذکر یہاں پہ کروں, تو یہ عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہم میں وہ نکلنے سارے بڑے جلوس اور بڑی جو ایک عوام ہے پوری, وہ تو یہاں پہ نکلنے چاہیے, پر ہم کون سے کن حالات کے نیچے ہم اتنے دبے ہوئے ہیں. کچھ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ ہم سے کچھ کہا بھی نہیں جاتا, کچھ کہہ نہیں سکتے. کس بات کا ہم پہ وہ ڈر اور خوف, اور ایک کسی ملک کی بات نہیں ہو رہی, پورا عالم اسلام. ترکی کے صدر جو ہیں وہ بولتے ہیں, بولتے اچھا ہیں, پر ان کے تعلقات بھی اسرائیل سے منقطع تو نہیں ہوئے, تعلقات بھی جاری ہیں, سب کچھ ہے, ٹریڈ بھی جاری ہے, اور بولتے وہ بہت اچھا ہے. 2-3 ہیں جن کا نام ہم نے کئی بار اس پروگرام میں لیا ہے. حماس ہے جس نے حملہ کیا, حزب اللہ ہے جو ان کے ساتھ ہے, اور ان دونوں قوتوں کے پیچھے ایران کھڑا ہے. قطر وغیرہ جو ہیں جو چھوٹے ممالک ہیں, پیسہ وغیرہ ہے لیکن چھوٹے ممالک ہیں, وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں پیچھے بیہائنڈ دا سینز, کوئی نیگوسیشنز میں کچھ, اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے. سعودی عرب نے اپنا وہ جو اسرائیل کے قریب آ رہا تھا وہ روک دیا ہے, چلیں اس کا بھی داد دینی چاہیے کہ آپ نے وہ کیا ہے. لیکن اس OIC اجلاس میں یہ بھی ہوا تھا ڈیمانڈ, یہ بھی ایک بات اٹھی تھی کہ جن ممالک کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ منقطع کر دیں. کہا کہ نہیں, اور ہم جو ہیں ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہم تو ایک IMF کی قسط کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں, اور ہمیں پتا ہے جو پچھلی IMF کی قسط بھی ہوئی تھی, جو پروگرام جاری ہوا تھا, اس میں امریکہ کا کلیدی رول اور ہاتھ تھا.
ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ امریکہ کو ہم ناراض کر سکتے ہیں, ہم الفاظ ایسے استعمال کریں کہ جس کو وہ برا منائیں. یوکرین کی جنگ میں جو ہمارا رول تھا اس پہ کیا رد عمل تھا امریکہ کا. تو یہاں پہ 22 کروڑ آبادی, 22 کروڑ کے ملک جو ہیں دنیا میں اتنے زیادہ نہیں ہیں, آبادی کے لحاظ سے ہم پتہ نہیں بہت اونچے ہیں جی. اور یہ ہم کہتے نہیں تھکتے. لیکن آج کل ہمیں شرم آتی ہے تھوڑا ایٹمی جو اپنا پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی اس زور سے ہم بات نہیں کرتے جیسے ایک زمانے میں کیا کرتے تھے. اب ایٹمی ہم کہتے ہیں واحد ایٹمی قوت اسلامی دنیا کی, تو ہماری زبانوں میں تھوڑی سی شرم آ جاتی. ٹھیک ہے, تو ہم یہ ساری عالم اسلام جو ہے ہم کس کیفیت میں ہیں, کس کیفیت میں مطلب ایک آدمی المیہ تو یہ ہے کہ بہت سی تجاویز دی گئی تھی اس اجلاس میں, لیکن ان تجاویز پر عمل کرنے سے کترا رہے تھے وہاں بیٹھے